الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آج آپ حضرات کے سامنے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے توبہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک امیر کبیر آدمی تھا۔ ایک دن بصرہ کے بازار میں گھوم رہا تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو بصرہ کے بازار میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک ایسی خاتون کے اوپر نظر پڑی جس کے اوپر وہ فدا ہو گئے، اور حالت ایسی ہو گئی کہ نظر ہٹتی ہی نہیں تھی اس کی طرف سے، اور وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح بالکل خوبصورت تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ خاتون جب دیکھی تو کہنے لگی کہ او اللہ کے بندے، کیا دیکھتے ہو؟ مجھے کیوں گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہو؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر فدا ہو گیا۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ شرم کرو، تم کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس سے شرم؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اس رب سے حیا کرو جو ظاہر اور چھپی ہوئی چیزوں کا بھید کو بھی جانتا ہے، ہر ایک چیز اس سے واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے طرف دیکھے جا رہے تھے اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ خاتون حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ بتاؤ مجھے کہ میرے جسم کے اندر کون سی ایسی چیز تم کو اچھی لگی جس کو دیکھ کر کے تم میرے اوپر فریفتہ ہو گئے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ خاتون کہتی ہے، وہ خاتون کے پوچھنے پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ ایسی پیاری لگ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ میں اس میں ڈوب جاؤں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ خاتون کہتی ہیں کہ ابھی یہیں رکو، اس کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ اپنے گھر گئی اور اپنی دونوں آنکھ نکال کر کے اپنی ایک خادمہ کے ساتھ دے کر کے بھیجی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک تشت لے کر کے آئی جس کے اوپر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا، اور آ کر کے وہ خادمہ لا کر کے میرے سامنے پیش کرتی ہے۔ میں جب اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہی دونوں آنکھیں ہیں جو اس خاتون کے آنکھ تھیں، اور ایک لیٹر لکھا ہوا تھا، ایک پرچی لکھی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس آنکھ کی وجہ سے کوئی اللہ کا بندہ گمراہ اور اللہ کے راستے سے بھٹک جائے، وہ آنکھ میں نہیں رکھ سکتی۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس آنکھ کی خوبصورتی کی وجہ سے کوئی گمراہی کی طرف چلا جائے، اس آنکھ بنانے والے کو خیال کرنے کے بجائے آنکھ کو کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کی خوبصورتی میں فدا ہو جائے، اس چیز کو نہ ہونا بہتر ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی داڑھی پکڑ کر کے اتنا رویا، روتا ہی رہ گیا، اور میں گھر چلا آیا اور رات بھر توبہ استغفار کرتا رہا، روتا رہا۔ پھر سوچنے لگا کہ صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس سے کیوں نہ چل کر کے معافی مانگ لی جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے گھر کے قریب پہنچا، اس کے دروازے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس خاتون کا جنازہ نکل رہا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی، میں اور زیادہ پریشان ہوا، اور آ کر کے گھر میں توبہ استغفار کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہا۔ رات کو نیند آئی تو اسی خاتون کو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کرو، کچھ نصیحت کرو مجھے۔
تو وہ خاتون کہتی ہے کہ جب بھی تنہائی میں ہو تو اللہ کو یاد کیا کر، اللہ کا ذکر کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور صبح شام بھی اللہ کو یاد کیا کرو، ہر ہمیشہ اور خاص طور سے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری حالت ایسی بدل گئی، میں نے توبہ استغفار اور اللہ کی یاد میں ایسا ڈوبا کہ ڈوبتا ہی چلا گیا، اور آج پوری دنیا ان کو اللہ کے ولی پورے دنیا کے اندر ایسے مشہور ہوئے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آج جانے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوئی بچپن سے ہی اللہ والے نہیں تھے، یہ جوانی میں 35-40 سال کی عمر میں یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، اور ایسی ہدایت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولی بنا دیا۔ آج بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہو جاؤں گا تو داڑھی چھوڑ دوں گا، نماز پڑھنے لگوں گا اور سیدھے راستے کی طرف آ جاؤں گا، ابھی عمر بہت لمبی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، انسان کے پاس وقت بالکل ہی نہیں ہے، اور کس کی کب کہاں کس حالت میں موت آ جائے اس کا تو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک ٹیکنک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بتا دیتا کہ تمہاری عمر اتنی ہی ہے تو وہ عبادت کرتا کیا؟ نہیں کرتا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی اور کہا کہ تمہاری عمر 1000 سال ہے۔ وہ عبادت گزار نیک بندہ گمراہی میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میری عمر جب 1000 سال ہے تو میں 900 سال اللہ کی نافرمانی کر کے گزاروں گا، اور 1 سال جو بچے گا اس میں توبہ کر لوں گا۔ یہ سمجھ کر وہ 900 سال تک گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، اور 900 سال جب پورے ہوئے تو وہ بندہ جو ہے کہنے لگا کہ اب 900 سال پورے ہو گئے، اب 100 سال جو ہیں اس میں سے بھی برائی کی ایسی لت ہو گئی، ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ 100 سال جو پہلے سوچا تھا کہ عبادت میں گزاروں گا، اس میں بھی کہنے لگا کہ ابھی 50 سال اور اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہوں، جب 50 سال بچیں گے تو میں اس میں اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ 50 سال ختم ہوئے تو اس میں کہنے لگا کہ بھائی 50 سال بہت زمانہ ہوتا ہے، ابھی اس میں سے 40 سال اور اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہوں، جب 10 سال بچیں گے تو اس میں توبہ استغفار کر لوں گا۔ جب 10 سال بچے تو وہ کہنے لگا کہ 10 سال بھی بہت ہوتے ہیں، 9 سال اللہ کی نافرمانی کر کے گزارتا ہوں، اور 1 سال جب بچیں گے تو توبہ کر لوں گا اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا۔ ایسا کرتے کرتے وقت یہاں تک ہوا کہ وہ بندہ توبہ کرنے کے لائق بھی نہیں رہا، اور گناہ اتنے زیادہ تھے کہ موت کا وقت بالکل قریب تھا، اور اس کو چاہیے تھا کہ توبہ کر لیتا، لیکن توبہ نہیں کیا، کسی گناہ میں مبتلا ہوا اور ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے یہاں کا بھی حال یہی ہے، اور ہمارے یہاں کا ہی نہیں، ہر جگہ کا حال یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر ابھی اتنی ہی ہے، ابھی میں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال جی کر کے مروں گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہر شخص کی یہ بھول ہے کہ وہ اس کی اتنی ہی لمبی عمر ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اپنے وقت کی قدر کریں، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ جو ہمارے پاس جو گھٹ رہا ہے، ہماری عمر جو بڑھ رہی ہے، ہم موت سے قریب اور دنیا کی موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، میری عمر اتنی ہو گئی، لیکن عمر بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فکس کیا ہوا ہے اس میں سے اتنے سال کم ہو گئے۔ کم ہونے کا غم منانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحم و کرم کا معاملہ کرے اور توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔